ان کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ جنات کو بھگا سکتے ہیں۔ جادو کی جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ اپنی جائز ناجائز خواہشات اور مقاصد کی تکمیل کے لیے شیطان سے مدد لینے کا نام جادو ہے۔ آپ کا جو اپنا نفس ہے، آپ کا ہمزاد ہے، آپ کی روح پہ غالب ہے۔ آپ کے پاس طاقت ہے جن کو کنٹرول کرنے کی۔ کالے جادو میں صرف 2.5 لفظ ہیں، لوگوں نے ضد کر کے سیکھنا شروع کیا اور چلتا آ رہا ہے۔ جو وہ 2.5 لفظ سیکھتا ہے اس کا دنیا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، وہ تو شیطان کے وہ ہیں، ہواری ہیں۔ تو پھر آپ نے تو جن دیکھے ہوں گے؟ دیکھیں، بڑی دفعہ دیکھیں۔ روایات میں ہے کہ انسان کی آنکھ کے آگے اللہ نے پردہ رکھا، اگر وہ پردہ ہٹا دیا گیا، جن کا مطلب ہی پردہ ہے، جنہ اس کا مطلب ہے آنکھوں سے اوجھل خوف زدہ۔ جو بندہ 11 رکعت تہجد پڑھتا ہے اس پہ جادو نہیں ہوتا۔ یہ میرا چیلنج ہے۔ جن حاضر کر لیتے ہیں۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم، میں ہوں آپ کا دوست کامران خان۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں جنات کا ذکر تقریباً کم و بیش 20 مرتبہ مختلف مقامات پر کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جنات کے حوالے سے ایک مکمل صورت الجن کے حوالے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پاک میں موجود ہے۔ بے شمار لوگوں کے سوالات آج بھی یہ گردش کرتے ہیں، بے شمار لوگ پریشان بھی ہیں کہ جو جادو ہے یہ کیا ہوتا ہے، جادو کی کتنی اقسام ہیں، کیسے پتہ چلے گا کہ جادو کا وجود بھی ہے۔ بے شمار لوگ صرف یہ کہہ کر ٹال دیتے ہیں کہ جادو کی کوئی قسم نہیں ہے، بس اللہ کا کلام پڑھو، اللہ سے لو لگاؤ، اللہ اور اس کے رسول اور اس کے صحابہ اہل بیت کے طریقوں پر چلو، جادو وغیرہ کچھ نہیں ہے۔ اس کی کتنی اقسام ہو سکتی ہیں؟ اور دوسری بات یہ کہ جادو یا نفسیاتی مسائل گھر گھر کا مسئلہ ہیں۔ آج کل ہو یہ رہا ہے کہ ایک لڑکی ہے جو غیر شادی شدہ ہے یا بچے ہیں، ان پر جادو ہو جاتا ہے۔ کیسے معلوم ہوگا کہ آخر یہ واقعی جادو تھا یا کوئی نفسیاتی مسائل تھے؟ ہمارے ساتھ اس وقت ایک شخصیت موجود ہیں، یہ پیرا سائیکالوجسٹ ہیں، انہوں نے اس میں تعلیم بھی حاصل کی ہے، لوگوں کا یہ علاج بھی کر رہے ہیں۔ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ جنات کو بھگا سکتے ہیں۔ انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ جادو کا توڑ کر سکتے ہیں، اور یہ پچھلے تقریباً 7-8 سال سے لوگوں کا علاج بھی کر رہے ہیں، اور لوگوں کی یہ کہتے ہیں کہ میں لوگوں کی خدمت کر رہا ہوں۔ ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ آیا نفسیاتی مسائل تو نہیں ہوتے جن کو یہ جادو کی شکل کر کے یہ لوگوں کو بیوقوف تو نہیں بنا رہے، یہ بھی ان مداریوں کی طرح تو نہیں ہیں، یہ بھی ان شعبدہ بازوں کی طرح تو نہیں ہیں جو لوگوں سے صرف پیسے بٹورتے ہیں، اور ہمارے معاشرے میں جعلی ڈبہ پیروں کی طرح یہ بھی لوگوں کو بیوقوف بنا کر ان کی جیبیں خالی تو نہیں کر رہے۔ ہم ان سے گفت و شنید کریں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم جی۔ السلام سر، کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا شکر۔ اچھا، آپ کی بات ہم تک پہنچی تھی کہ آپ جو آپ کلیم کرتے تھے کہ میرے ہاتھ میں جنات بھی ہیں، اس طرف تو ہم بعد میں جائیں گے۔ پہلے یہ بتائیے گا کہ جادو سے کیا مراد ہے، جادو کیسے ہوتا ہے؟ جادو کی جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ اپنی جائز ناجائز خواہشات اور مقاصد کی تکمیل کے لیے شیطان سے مدد لینے کا نام جادو ہے۔ اور جادو صریحتاً جو کیا جاتا ہے وہ اللہ کی نافرمانی، اللہ کے خلاف جا کے اللہ کے کلام کی بے ادبی اور بے حرمتی کا نام جادو ہے۔ ٹھیک ہے۔ کالے جادو والے حضرات، اصل میں لفظ کالا جادو نہیں ہے، یہ بھی میں ناظرین کو بتاتا چلوں، اصل لفظ ہے قبالہ جادو۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں ملتا ہے۔ ہاروت اور ماروت 2 فرشتے لے کے آئے تھے، اور یہ بابل شہر عراق کا ہے، وہاں پہ اتارا گیا تھا، وہاں سے چلتا آ رہا، اور یہ وہی ایک جادو ہے جس کا آگے نام بدل دیا گیا۔ اسرائیل کے پاس بھی جو آج جادو اور جنات کی طاقتیں موجود ہیں وہ اسی جادو سے ریلیٹ کرتی ہیں۔ آج کل تمام مذاہب کے مطابق جادوؤں کے نام رکھ دیے گئے ہیں، عیسائیوں کا جادو، ہندوؤں کا جادو، مسلمانوں کا جادو، فلانا بنگالی جادو، فلانا جادو، وہ الگ الگ من گڑت بنائے ہوئے ہیں۔ اصل جنات اور شیاطین اسی جادو کے جو اب تک چلتے آ رہے ہیں، وہی لوگوں کی جائز ناجائز اور مقاصد اور خواہشات۔ پتہ کیسے چلے گا، معلوم کیسے ہوگا؟ ہماری جو گھروں میں بے شمار ایسی ہم نے خود بھی دیکھا ہے، ارد گرد بھی دیکھا ہے، میڈیا پہ بھی کافی خبریں رپورٹ ہوتی رہیں کہ جی ایک لڑکی ہے، کنواری ہے، اس پہ جن کا سایہ ہے۔ اب کیسے پتہ چلے گا کہ وہ واقعی نفسیاتی مسئلہ تھا؟ اس کی شادی کرتے ہیں، وہ ٹھیک ہو جاتی ہے، لیکن اسی لڑکی کو اگر ہم کسی پیر فقیر کے پاس لے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس پہ جن کا سایہ ہے۔ کیسے پتہ چلے گا کہ جادو ہے، جن کا سایہ ہے یا نفسیاتی مسئلہ ہے؟ دیکھیں، اس تینوں کو علیحدہ ایلیبوریٹ کر دیں۔ اس طرح کے بہت سے کیسز میرے پاس بھی آئے ہیں کہ لڑکیوں کے ساتھ جنات کے معاملات نہیں ہوتے، وہ کہیں پہ لو میرج کرنا چاہتی ہیں، گھر والے جان بوجھ کر رشتہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، بچیوں کے ساتھ زبردستی کرتے ہیں کہ وہاں پہ شادی نہیں کرنی، پھر جو رشتے والے آ رہے ہوتے ہیں ان سے بچنے کے لیے بچیاں اس طرح کی ایکٹنگ کرتی ہیں کہ اپنے آپ کو اسیب زدہ یا جن زدہ ظاہر کریں گی کہ ہم پہ جن عاشق ہے۔ ٹھیک ہے،
وہ پھر ان کی شادی ڈیلے ہوتی رہتی ہے, کہیں پر رشتہ نہیں ہو پاتا ہے. میں آپ کو ایک واقعے کی مثال دیتا چلوں. لاہور میں ایک سوسائٹی میں ہم رات 2-2:30 بجے واک کر رہے تھے, تو ایک گھر سے ایک لڑکی چیخیں مارتی باہر آ گئی کہ میرے واش روم میں جن ہے. ٹھیک ہے, اب ہم گھر کے ان کے باہر ہی تھے, سامنے لان تھا, تو میں نے ان سے کہا جی چلیں آئیں, ذرا محلے دار تھے, آئیں دکھائیں کہاں پہ جن ہے. اب ان کے گھر گئے تو تقریباً کوئی 2-2.5 مرلے کا ان کا واش روم تھا. اب واش روم میں جب ان کے گئے ہیں تو انہوں نے رات کو ہارر مووی دیکھی تھی اور ان کے ذہن میں وہی چیزیں چل رہی تھی. اب ان کی جو سسٹر تھی وہ اپنے واش روم کے سلیپر کہیں ان کے واش روم کے باہر بھول گئی تھی, اور وہ فوم والے تھے, اس میں پانی تھا, اور جب اس سے قدم رکھ کے چلتے تھے تو ایک عجیب سی شپ کر کے آواز آتی, جس کے پہن کے چلنے سے وہ یہ محسوس کر رہی تھی کہ میرے واش روم میں کوئی اینٹی ہے. جب میں نے سارا واش روم دیکھا اور ان کے جوتوں کی طرف غور کیا, میں کہا بی بی آپ کے جوتوں میں جن ہے, آپ کے واش روم میں جن نہیں ہے. یعنی کہ ان کے وہم و گمان میں بھی یہ تھا, اثر تھا ان کے وہم میں. فلم دیکھی تھی وہ, آپ کا جب ہارر موویز دیکھتے ہیں آپ کا جو اپنے ساتھ ایک جن ہے, حمزاد ہے, شیطان کرین, وہ آپ کے اوپر حاوی ہوتا ہے, آپ کے اعصاب کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے, اس کی وجہ سے آپ کے اوپر یہ چیزیں طاری رہتی ہیں. اور پھر کبھی ایسا کوئی واقعہ رونما ہو جائے گھر میں بیٹھے تو آپ یہ کہتے ہیں جن ہے. اگر کسی لڑکی کے ساتھ کوئی معاملہ سٹارٹ ہو گیا, کسی بھی انسان کے ساتھ, اس کی کچھ خاص نشانی ہے. سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ آپ کے خواب ڈسٹرب ہوں گے. آپ خواب میں بار بار ویران جگہ, خون خرابہ, قتل و غارت, گندگی, ناپاکی, جنگل, بیابان, کھنڈرات اور قبرستان دیکھیں گے, اور بڑے بڑے جانور. یعنی کہ اتنا کر لیں کہ 50-50 فٹ کی گائے اور 50-50 فٹ کا کالا بکرا یا گدھا یا سانپ, بچھو, شیر, گیدڑ, بھیڑیے, اس طرح کے آپ کو جانور نظر آ رہے ہیں. سب سے کس چیز کی نشانی ہے؟ یہ جادو کی نشانی ہے. اگر کسی پہ خدا نہ خاصہ کوئی جادو ہے تو اس کی نشانی پہلی یہ. دوسری یہ کہ آپ کی یہ جو چیز ہے نا, کندھے اور یہ شولڈر, یہ چیز آپ کی سٹف رہے گی, کسی نے جکڑی ہوئی ہے یا کوئی یہاں پہ بہت زیادہ وزن ہے. اس کے بعد یہ ہوگا کہ آپ کے جسم میں ہڈیوں میں درد رہنا شروع ہو جائے گا, اور آپ لوگوں سے کٹ کے رہنا شروع کر دیں گے گھر میں. کسی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, گفتگو کرنا, آپ کے اندر ایک بیزاری اور ایک بے چینی آ جائے گی. یہ 3 علامتیں, ویسے تو 35-40 ہیں, لیکن یہ 3 بیسکس ہیں. اگر کسی کے ساتھ یہ علامتیں شروع ہو گئی ہیں تو پھر تو جادو ہے. لیکن اگر آپ کے ساتھ ویسے ڈپریشن کی وجہ سے آپ کا سر درد رہتا ہے, یا گھر میں کچھ معاملات آپ کے ایسے ہیں, خاوند اور بیوی کے اندر کچھ معاملات ہیں, آپ اس کو سارا دن سوچتی رہتی ہیں, کچن میں کام کرتے ہوئے بھی, ہر کام کرتے, اس سے بھی اگر آپ کے اعصاب جکڑے ہوئے ہیں تو پھر آپ کسی سائیکیٹرسٹ کو کنسلٹ کریں. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کمزوری ہوتی ہے, ٹھیک ہے, جسمانی کمزوری بھی ہوتی ہے, وائٹامنس کی, وہ سے کیلشیم کی کمی ہے. اگر وہ کمزور بھی ہے, اس کی وجہ سے بھی آپ کے, فار ایگزامپل آپ کے اندر وائٹامنس کی یا کوئی کیلشیم کی کسی بھی قسم کی کمی ہے, اور آپ کی آنکھوں کے پٹھے ویک ہیں, تو تب بھی آپ کے سر میں درد ہوتی ہے. آپ اپنی نظر بھی چیک کروائیں. نظر کا بھی ہوتا ہے کہ جس کی نظر کمزور ہو اس کے بھی سر میں درد رہتی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ اس کو جادو کا نام نہ دیں. میں اکثر انٹرویوز میں لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ یہ نشانیاں جادو کی, اگر یہ آپ کے ساتھ ہیں تو اس کا علاج گھر بیٹھ کے خود کریں, نہ کہ کسی کے پاس. جیسے آپ نے پہلی نشانی بتائی ہے جادو کی, اب خواب ڈسٹرب ہماری روٹین لائف ڈسٹرب ہونے سے بھی ہو سکتے ہیں. نوکری کے مسائل, بزنس کے مسائل, فائنانس کا ایشو, گھریلو ناچاکیاں, معاملات ہو جاتے ہیں نارمل روٹین میں بھی, جبکہ وہ نیک لوگ بھی ہو سکتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں, نمازی پرہیزی بھی ہو سکتے ہیں. امام علی رضا سے کسی نے پوچھا کہ خواب ہمیں کیوں آتے ہیں, خواب کے اصل میں خواب ہماری ایک دوسری زندگی کا نام ہے. جب ہم سوتے ہیں ہمارے جسم سے ہماری روح بھی نکلتی ہے, ہمارا حمزاد بھی نکلتا ہے. ٹھیک ہے, ہماری روح جہاں جہاں پہ جاتی ہے وہ معاملات دیکھتی ہے, آسمانوں پہ جاتی ہے, ہماری روح سب کچھ دیکھتی ہے. وہ خواب ہمارے کبھی کبھی سچ ہو جاتے ہیں, وہ ہماری روح دیکھ چکی ہوتی ہے. کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جو بڑے خوفناک اور ہیبت ناک ہوتے ہیں, کیونکہ وہاں پہ ہمارا حمزاد گھوم رہا ہے. خواب میں کبھی بھی آپ اپنے آپ کو دیکھیں, وہ آپ خود نہیں ہوتے, آپ کا حمزاد ہوتا ہے. حمزاد سے کیا مراد ہے؟ حمزاد کرین, سورہ کہف میں اس کو کرین کہا گیا ہے. حمزاد ایک ہمارے ساتھ جن کا بچہ پیدا ہوتا ہے, سورہ بقرہ میں اس کا ذکر ہے. اللہ نے جس انسان میں اپنی روح پھونک دی ہے, اس کے ساتھ ایک ابلیس کا بچہ, ایک جن, شیطان جن پیدا ہوتا ہے, اس کو حمزاد کہتے ہیں. نہیں, وہ ہر ایک زندہ انسان کے ساتھ. اس کا نام اگر آپ حمزاد رکھیں تو میں اس کو نفس بھی کہہ سکتا ہوں. نفس کی پھر آگے علماء کرام نے کچھ ایک پیرالل بینگ تو نہیں ہے نا, ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارا نفس ہی ہو جس کو آپ حمزاد کہہ رہے ہیں. دیکھیں ہمارا نفس نام ہی اسی کا ہے. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے تمہیں ایک اندر سے اچھائی کی آواز آئے گی اور ایک برائی کی آواز آئے گی. اچھائی کی آواز آپ کے ضمیر کی, آپ کی روح کی, برائی کی آواز اسی کی ہے جو آپ کو ہر برے کام کی طرف لگاتا ہے. تو ہم 5 چیزوں سے بنے نا, ہوا, پانی, مٹی, آگ, روح. روح اللہ کا نور ہمارے اندر آ گیا. جو حمزاد ہے وہ آتشی ہے, وہ آگ کا بنا, وہ یہ ایلیمنٹ ہے جو کرین, جس کو سورہ کہف میں کہا گیا. انگلش میں اسپرٹ کہتے ہیں, روح کو سول کہتے ہیں, حمزاد کو اسپرٹ کہتے ہیں. ہندو جس کو کہتے ہیں پریت آتما. تو ہمارے یہاں پہ نفس اسی کو کہیں گے. ہاں جی, ہمارے یہاں پہ لوگوں نے اس کا نام بدرو رکھ لیا. اصل میں روح بد نہیں ہوتی, روح ہمیشہ نیک ہوتی ہے, کیونکہ وہ اللہ کا نور ہے. جو برا ہوتا ہے ہمارے اندر, جو برائی ہے وہ ہمارے نفس کی ہے, وہ ہمارے حمزاد کی ہے. برا یہ ہوتا ہے, یہ حمزاد ہے. آسیب بھی اسی کو کہتے ہیں ہمارے یہاں پہ. اکثر کہتے ہیں جی اس لڑکی پہ آسیب ہو گیا,
وہ اسیب کیا ہوتا ہے؟ وہ قبر کا جادو ہوتا ہے، یا اسیب کبھی قبرستان سے ویسے بھی اٹیچ ہو جاتا ہے۔ عورتیں ہمارے یہاں پہ ناپاکی میں پرہیز نہیں نہ کرتی، حکم ہے عورتوں کو عورت پیریڈز میں گھر سے باہر نہ نکلے، اور جو پیریڈز کا جو بلڈ ہے جو آپ کے کپڑوں پہ لگ گیا اس کو دھونے کا حکم ہے۔ ہمارے یہاں پہ پیڈز آ گئے ہیں، وہ پیڈ لے کے ڈسٹ بن میں پھینکا، اب آپ نے جہاں پہ پھینکا آپ کو نہیں پتا وہاں پہ کون سی جناتی یا شیاطین مخلوق تھی، آپ نے ان کو نجس خون دے دیا، وہ تو ان کی خوراک ہے، وہ آپ کے پیچھے لگ گئی۔ ہم نے یہ دیکھا ہے، اگر اب ہم آ جائیں جادو کے جو معاملات ہیں، گھروں میں کپڑے کٹے ہوئے مل جاتے ہیں جو الماریوں میں ٹنگے ہوئے ہیں، چھریاں پڑی ہوتی ہیں، ایکسٹرا کینچیاں چھوٹی چھوٹی آتی ہیں، یا جو ان سے جڑی ہیں چیزیں کہ جی لیمو میں سوئیاں ڈالی ہوئی ہیں، تعویذ ملے ہیں، ایون اس حد تک بھی معاملات چلے گئے، ہمارے کچھ جاننے والے ان کے گھر میں تعویذ نکلے ہیں پنکھوں میں، سیڑھیوں پر، اس کے بعد جو بیڈ ہیں، جو بستر ہیں ان کے پایوں کے نیچے، چارپائیوں کے نیچے، اس کے بعد قرآن مجید تک کے اندر بھی ہم نے تعویذ نکالے ہیں۔ بالکل۔ تو یہ کیا معاملہ ہے؟ سب سے پہلے تو سمجھیں جادو ہے کیا؟ جادو ہوا میں کبھی بھی نہیں ہوتا۔ جادو کے لیے شیطانی جنات کی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے، ان کو مامور کیا جاتا ہے تم نے یہ کام سر انجام دینا ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ ایک نارمل گھر میں رہ رہے ہیں، آپ کے ساتھ کوئی معاملات نہیں تھے کسی بھی قسم کے، پیرانارمل آپ کا گھر خوشحالی سے آپ رہ رہے ہیں، ہر چیز ٹھیک ہے، اچانک سے معاملہ شروع ہو گیا ہے، تعویذ مل رہے ہیں، یا رات کو ایسے محسوس ہو رہا ہے چھت پہ کوئی چل رہا ہے، یا کوئی فرنیچر گھسیٹنے کی گڑ کی آواز آ رہی ہے، یا رات کو سوئے ہوئے اچانک سے آپ کے دروازے کھٹکتے ہیں، کچن میں برتن گرتے ہیں اسٹیل کے شیشے کے، یا واش روم میں ٹیب اوپن ہو گیا۔ یہ شیاطین جنات ہوتے ہیں جو گھر میں آپ کے اس طرح کی شرارتیں شروع کرتے ہیں آپ کو خوفزدہ اور پریشان کرنے کے لیے۔ بیسیکلی 3 چیزیں ہیں جو جادوگر حضرات کرتے ہیں۔ پہلے 2 چیزیں، حب اور ڈب۔ حب کے عملیات تو ہوتے ہی نہیں ہے نا، ڈب کا مطلب کسی کو تباہ و برباد کرنا، ڈبو کے رکھ دینا۔ اس میں 3 چیزیں ہوتی ہیں، مالی معاشی تنگ دستی، بیماری یا لڑائی جھگڑا۔ یہ جادو سے یہ 3 کسی کے گھر میں ڈالی جاتی ہیں، ان تینوں میں سے ایک ڈال دی جاتی ہے، باقی 2 آٹومیٹکلی آتی ہیں۔ فار ایگزامپل کسی کے گھر میں جادو سے بیماری ڈال دی گئی، کسی انسان پہ اس کا پتلا بنایا، اس کے پتلے کے باڈی کے یہاں پہ یا یہاں پہ جس باڈی پارٹ کی طرف آپ نے سوئیاں کھبوئی، جو جادو بنایا آپ نے اس کو دفن کر دیا، اس کا وہی باڈی پارٹ افیکٹ ہوگا، وہی ڈیمیج ہوگا، اور اسی سے اس کی موت کی وجہ بنے گی۔ اب اس کے اوپر وہ جادو ہو گیا، جادو ہونے کے بعد جو ہے اس کے وہ باڈی آرگن جو ہے اس کے ڈیمیج ہونا شروع ہوں گے، اس کو تکلیف ہونا شروع ہو جائے گی۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اگر ہم میں طاقت ہے، امیون سسٹم اچھا ہے، ول پاور ہے، اشرف المخلوقات نہیں ہے انسان جنوں پہ حاوی نہیں ہے، اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کا نام لیتا ہے، عبادات مکمل رکھتا ہے، اپنے گھر میں بھی ماحول بنا کے رکھتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، تو کیا مجال ہے کسی جن کی، اگر وہ جن جس کو ہم شیطان کہہ رہے ہیں کہ وہ نقصان پہنچانے والا جن ہے، بیسیکلی شیطان جن ہی ہے نا جی، تو وہ کیسے کسی ایک انسان کو تنگ کر سکنے کی طاقت رکھ سکتا ہے؟ قرآن پاک میں سورہ زخرف میں آیت نمبر 36 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو لوگ مجھے رحمان کی یاد سے دور ہوتے ہیں میں ان کے پیچھے شیاطین کو لگا دیتا ہوں، پھر وہ شیاطین اس کو میرے راستے سے دور کرتے چلے جاتے ہیں۔ پہلی بات، مولا علی سے کسی نے پوچھا کہ مولا ہم پہ مشکل وقت آ گیا، پریشانی آ گئی، برا وقت آ گیا، ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہ ہم پہ اللہ کی پکڑ ہے یا ہم پہ اللہ کی آزمائش ہے؟ مولا نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ مولا فرماتے ہیں، جس مشکل وقت، پریشانی، برے حالات میں تم نفلی نمازیں پڑھو، توبہ استغفار کرو، اللہ سے گناہوں کی معافیاں مانگو، صدقہ خیرات کرو، وہ تمہاری آزمائش ہے۔ لیکن جس مشکل وقت، پریشانی اور برے وقت میں تم کفری یا کلمات اور مایوسی کے کلمات ادا کرو، اللہ نے ساڈا گھر ہی لب گیا، اللہ نے ساری پریشانیاں ساڈے تے پاتی ہیں، پتہ نہیں اللہ ہے بھی ہے کہ نہیں، نقل کفر نباشد، لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، میں نے سنی ہے، میرے پاس لوگ آ کے باتیں کرتے ہیں، یعنی کہ جو اللہ کی یاد سے غافل وہ آپ کی پکڑ ہے، وہ آپ کی پکڑ ہو گئی ہے۔ صرف 5 وقت کی نماز پڑھنا، ذکر اذکار کرنا یہ دین نہیں ہے، دین نام ہے انسانیت کا۔ نماز دین ہے، دین میں نماز نہیں، یہ سمجھ رہے ہیں کہ دین کے اندر نماز ہے، حالی نماز میں دین نہیں ہے۔ آپ پہلے اپنے اندر یہ چیزیں پیدا کرو، بہترین انسان بن جاؤ۔ بہترین انسان بننے کے بعد دیکھیں نا، آپ 5 وقت کی نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، سارے معاملات کر رہے ہیں، لیکن آپ کی ذات سے بڑے لوگ ڈسٹرب ہیں۔ مثلاً آپ چگلیاں کر کے 2 میاں بیوی میں ناچاکی کروا رہے ہیں، کسی کی بیوی آپ کو بڑی خوبصورت لگی، آپ کی اس پہ نظر ہے، آپ ان میں ناچاکی پیدا کر رہے ہیں کہ عورت طلاق لے، جب وہ طلاق لے گی پھر وہ ڈپریشن میں ہوگی، ایک تنہائی کے فیز میں ہوگی، آپ اس کو ہمدردی جتا کے اس کو قابو کر لیں گے اور اس کو پھر اپنی آفر کریں گے شادی کی۔ سب سے پہلا جادو قرآن میں یہی ہوا تھا نا جس کا ذکر ہے، 2 میاں بیوی میں علیحدگی کرائے گی۔ آپ ایک طرف سے یہ کر رہے ہیں، دوسری طرف سے آپ کہیں کہ مجھ پہ برا وقت نہ آئے، پھر آپ یہ میں 10 لاکھ روپیہ 50,000 آپ نے کسی کا ادھار دینا، آپ نہیں دے رہے، بھائی میرے پاس نہیں ہے، کسی کا ناک مال کھایا ہوا آپ نے، گھر بھی خراب کر رہے ہیں، لوگ کے ساتھ زیادتیاں بھی کر رہے ہیں، زبان سے آپ کی سب تنگ ہے،
گھر کے آپ سربراہ گالی گلوچ صبح سے لے کے شام تک آپ شروع کرتے ہیں، تیری ماں نو تیری بہن نو تیری ماں نو تیری بہن نو. آپ سے تو ہر بندہ تنگ ہے. ظاہری طور پہ آپ جا کے 5 وقت کی نماز بھی پڑھیں مسجد میں، مسجد کا تالا ہی آپ کھولتے ہیں نہیں جا کے، اتنے آپ نمازی پرہیزی ہیں. لیکن ذاتی معاملات آپ کے ہیں تو پھر آپ کے اوپر تو جادو ختم نہیں ہونا. آپ کا جو اپنا نفس ہے، آپ کا ہمزاد ہے، آپ کی روح پہ غالب ہے، اس نے پھر باہر کے جنات و شیاطین کو ویلکم کیا ہو بھائی یہ بندہ اس طرح کا، اس کو ذرا قابو کریں، تو پھر تو آپ قابو میں آئیں گے، شیطان کے نرگے میں آئیں گے. آپ جنات سے لڑنے کی طاقت رکھتے ہیں، آپ جنات کو کنٹرول کرتے ہیں، آپ جادو کا علاج کرتے ہیں، اور جادو جڑا ہے جنات سے. ہاں جی. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جنات کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں یا ان کو بھگاتے ہیں، ان کو قابو کرتے ہیں. مطلب دیکھیں جی کامران صاحب، پہلی بات یہ کہ آپ جن جادو کو سمجھ گئے ہیں، میں نے آپ کو جادو ایکسپلین کر دیا. دوسری چیز یہ ہے کہ میرا جو علاج کا طریقہ کار ہے اس کو آپ سمجھیں. میں پینے کا پانی دیتا ہوں، زیتون کا تیل دیتا ہوں جسم پہ لگانے کے لیے، اجوا کھجورے دیتا ہوں، سیب کا سرکہ دیتا ہوں، اور بیری کے پتوں کا پانی غسل کرنے کے لیے. یہ میرا علاج کا طریقہ کار ہے بس. نہیں، یہ ساری چیزیں تو الحمدللہ ویسے بھی شرعی ہیں، اور یہ اللہ اور اس کی رسول کی جو کتابیں ہیں، جو ان کا عمل ہے، جو سنتیں ہیں، وہ ساری موجود ہیں. اجوا، زیتون، یہ سارے معاملات. تو اس کو کھانے سے تو انسان ویسے ہی، یہ تو امیونٹی بوسٹر بھی کہلاتی ہے. ہاں جی. ٹھیک ہے، تو یہ تو ویسے بھی رحمت ہیں، اور نبی کا جو معمول اپنا لے گا اس میں تو رحمتیں ہوں گی. تو اس میں آپ کا کیا کردار ہے؟ میرا کیا کردار ہے؟ میرا کردار یہ ہے کہ میں لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ کالے جادو کے علاج کا طریقہ ہے. آپ اپنا پیسہ، اپنا وقت اور اپنی عزتیں ضائع نہ کریں پیروں فقیروں کے پاس جا کے. اچھا، ٹھیک ہے. لوگ وہ چیزیں امپلیمنٹ نہیں کرتے. لوگوں کے لیے ان حدیثوں، ان روایات، ان تاریخ کی اور قرآن پاک کی لکھی آیات، روایات اور باتوں میں وہ تاثیر نہیں ہے جو ایک بابا جی کی زبان کی بات. چاہے وہ ڈبہ پی رہا ہے، نکلی پی رہا ہے، جعلی پی رہا ہے، عزت تک بھی محفوظ نہیں خواتین کی. نہیں ہے محفوظ. میرے پاس کتنی بے شمار خواتین آئی ہیں، انہوں نے بتایا جی فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا. میرے تو جن کے میں علاج کر چکا ہوں خواتین کی ویڈیو فیڈ بیک موجود ہے. ویڈیو 30 منٹ کے انٹرویو ہیں میرے پاس. پچھلے سال دبئی سے ایک لڑکے غزالہ خان. ایک سوال یہ بھی ہو سکتا ہے، سننے والے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یار یہ تو جو باتیں کر رہا ہے یہ شخص فاروق نامی یہ شخص جو لاہور کا رہائشی ہے، یہ تو ایک کوئی بھی سائیکیٹرسٹ بھی کر سکتا ہے، یا ایک نارمل انسان جس نے تھوڑا سا ایکسپیرینس لے لیا یا ہیومن سائیکالوجی کو جو سمجھتا ہے وہ بھی کر سکتا ہے. تو اس کا کیا کردار ہے؟ اس کا کردار یہ ہے کہ لوگوں کی ایمان اتنے مضبوط نہیں ہے. میں نے حالیہ انٹرویو میں بتایا کہ جب بھی آپ کو محسوس ہو کہ آپ کے ساتھ ایسے معاملات ہیں تو روایت ہے آپ سب سے زیادہ کثرت سے درود شریف کا ذکر کریں اپنے ہمزاد جن سے بچنے کے لیے، اس کے حملے سے نفس کو کنٹرول کریں، نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے درود پاک کا ذکر کریں. اور جو باہر کا شیطان جن ہے، 2 جنات کے حملے ہیں، ایک اپنا جن ہے ایک باہر کا جن. اپنے جن کے حملے سے بچنے کے لیے درود پاک کا ذکر کریں، اور جو باہر کا شیطان جن ہے اس کے حملے سے بچنے کے لیے آپ زیادہ سے زیادہ کثرت سے تیسرے کلمے کی آخری آیت لا حول ولا قوت الا باللہ. ایک شخص آتا ہے آپ کے پاس، وہ کہتا ہے سارے معاملات پورے ہیں، گھر میں آوازیں سنتا ہوں، چیزیں بڑی مختلف ہیں، مجھے کسی کا سایہ لگتا ہے، کوئی مجھے تنگ کر رہا ہے لٹرلی. تو اس کا جن آپ کیسے بھگاتے ہیں؟ دیکھیں وہ تو پہلے چیک کرنا پڑے گا کہ یہ معاملہ صرف اس اکیلے کی ذات کے ساتھ ہے، اس کے پورے گھر کے ساتھ ہے. چلیں ایک ہی بات ہے، چلو اکیلے کے ساتھ ہے. اکیلے کے ساتھ ہے. سب سے پہلے تو اس سے چیک کیا جائے گا نا سمٹم پوچھ کے کہ ہاں بھئی یہ تمہارے ساتھ معاملات ہیں. نہیں، آپ کے پاس طاقت ہے جن کو کنٹرول کرنے کی؟ سوال میرے پاس جن کو کنٹرول کرنے کی طاقت نہیں ہے. میں نے تو اس کی ریمیڈیز دے کے اس کی پراپر ایک ریگولر عبادات کا سلسلہ خود شروع کروانا ہے، اس کو شروع کروانا ہے تاکہ دیکھیں میں آپ کو جادو سمجھا رہا تھا، وہ آپ کے سوال میں کٹ گیا. جادو ہوتا کیا ہے؟ آپ کی کچھ غلطیوں خامیوں کی وجہ سے آپ کا ہمزاد، آپ کا اپنا جن آپ پہ حاوی ہو گیا، اس نے باہر سے کسی شیطان جن کو اپنے ساتھ ملایا اور الائنس ہو گیا. ٹھیک ہے، آپ کا الائنس ہو گیا. اب جادو کا علاج کیا ہے؟ سب سے پہلے باہر کے شیطان جن اور آپ کے شیطان جن کا جو الائنس ہے، ان کا اتحاد ہے، اس کو توڑنا. کہ جو باہر سے شیطان جن ہے وہ آپ کے جن سے، آپ کے ہمزاد سے الگ ہو. اس میں اس کو جان سے مارنا پڑے اس جن کو، اس کو جن کو بگانا پڑے، وہ ایک الگ معاملہ ہے کہ وہ پیار سے کہنے پہ جاتا ہے یا مر جاتا ہے یا اس کو جلایا جاتا ہے، کیا معاملات ہیں. ایک کہانی یہ ہوگی، ایک پہلو یہ ہے علاج کروانی. دوسرا پہلو یہ ہے کہ جو آپ کے اندر برائیاں تھیں نا، لوگ کہتے ہیں جی ہم نے سال پہلے علاج کروایا تھا جادو کا تو وہ سال بعد ہم پہ پھر جادو کا. بھائی اپنے اندر سے بری عادت تو ختم کرو جو آپ کے ہمزاد کو بار بار طاقت بخشتی ہے اور آپ کی روح کمزور ہو جاتی ہے، آپ کا ہمزاد آپ پہ غالب آتا ہے. دوسرا ہی پہلو یہ ہے کہ آپ کا جو اپنا ہمزاد ہے اس کو واپس کمزور کرنا اور آپ کی روح کو واپس آپ کے ہمزاد پہ غالب لانا. اس کے ساتھ ساتھ پھر جو آپ کے اندر
جادو کا اچھا جن کا کہتے ہیں اثر رہا کہ ہے، لوہا میں لوہے کو کاٹتا ایک مکمل کر لوں، آپ کے ساتھ جو جادو رہا ہے، جو شیطان جن باہر سے آنے والا آپ کے ساتھ اٹیچ رہا ہے، اس کا اثر جو آپ کے جسم میں رہ گیا، روایات میں نا شیاطین انسان کے خون میں محلول ہو کے جسم میں گردش کرتے ہیں، تو اب جو جسم کے اندر اثرات ہیں، جسم کے باہر جو اثرات ہیں، ان کی کلینزنگ کے لیے، ان کو صاف کرنے کے لیے، ان کو شفاف کرنے کے لیے، پاکیزہ کرنے کے لیے پھر یہ چیزیں ہیں، ریمیڈیز، یہ لوازمات ہیں، لوگ یہ سمجھتے نہیں ہیں جی ان اچھا کا کہتے ہیں کہ لوہا لوہے کو کاٹتا ہے، ہاں جی ٹھیک ہے، ہاں جی جس چیز کا آپ عمل کر رہے ہیں اسی سے اس کا توڑ ہوگا. اب جس کو آپ معاملات، اب مجھے تو نہیں پتا پیچھے سے آپ کون سا عمل کر رہے ہیں، کون سی پڑھائی پڑھ رہے ہیں، یہ کوئی شیطانی چکر تو نہیں ہے، کوئی کالا جادو خود تو نہیں کر رہے ہیں؟ اوہو دیکھیں، کالے جادو میں نا گندی اور ناپاک چیزیں استعمال ہوتی ہیں. کالے جادو میں زیتون اس کا سے شیطان سے مدد لی جاتی ہاں ہے. جی، اس میں شیطان کو طاقت ملتی ہے. آپ شیطان کو ایک وہ پیش کرتے ہیں، اس کے ایک آفر دے رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ہاں میں نے تم سے ہاتھ ملا لیا، تم نے میری مدد کرنی ہے، اور وہ پلک جھپکنے میں کرتا ہے. لوگ بے چین ہے نا، لوگ تڑپتے ہیں جی ہمارا کام، آنکھیں بند کر کے آنکھیں کھولے ہمارا کام ہو جائے. اللہ نے تو آزمانا ہے بندے کو، میں نے تو آپ کو بتا دیا 2 کلیاں آزمائشیں آپ کی پکڑ ہوئی ہے. اللہ نے آزمانا کہ ہاں بھی بندہ میرا ثابت قدم کہاں تک رہتا ہے. آپ روحانی علاج کرا رہے ہیں، اللہ کے قرآن سے، اللہ کے کلام سے علاج کر رہے ہیں، یا جادوگروں کے پاس بھاگ رہے ہیں. اور جادوگر ناپاک اور گندی چیزیں دیتے ہیں. میں آپ کو زیتون کا تیل دے رہا ہوں جسم پہ لگانے کے لیے 3 ٹائم، صبح دوپہر شام آپ نے لگانا ہے. زیتون کے اللہ نے قرآن میں قسمیں کھائی ہیں، پوری صورت ہے زیتون کی فضیلت ہے، آپ اندازہ لگا رہے ہیں. عرب میں کلچر ہے، عرب جب بھی سفر کرتے ہیں، عرب میں سب سے زیادہ جنات ہیں، عربی جب سفر کرتے ہیں زیتون کے تیل 3 چمچ پی کے جاتے ہیں تاک کی عداد میں، اور جسم پہ لگا کے جاتے ہیں کہ ہم پہ جنات حملہ آور نہ ہو سکے. یہ عرب میں کلچر ہے، ٹھیک ہے. اجوا کھجور کی فضیلت آپ کو پتا ہے، سنت ہے اس میں کتنی شفا ہے، ٹھیک ہے. تیسرا میں آپ کو بیری کے پتوں کا پانی دے رہا ہوں غسل کے لیے. آپ اپنا مردہ جب آپ کے گھر میں کوئی فوت ہوتا ہے، آپ اس کو غسل دیتے ہیں بیری کے پتوں کے پانی سے. کیوں؟ آج تک کسی نے سوچا ہے؟ جب کوئی انسان مر جاتا ہے، اس کے جسم سے روح نکلتی ہے، وہ عرش پہ چلی جاتی ہے، اس کی تدفین کے بعد تدفین تک ادھر ہی رہتی ہے. وہ روح سارا کچھ دیکھتی ہے کہ کیا کیا ہو رہا ہے. قبر میں دفن ہونے کے بعد روح عرش پہ جاتی ہے. آپ کا ہمزاد جو ہے وہ آپ کے ساتھ ساتھ رہتا ہے اور بھٹکتا ہے قبرستانوں میں، قبر میں رہتا ہے. آپ کے جسم سے شیطان، جن، نجاست نکلنے کے بعد آپ کو بیری کے پتوں سے غسل دے کے پاک کیا جاتا ہے، جناتی اور شیاطینی اثرات ختم کیے جاتے ہیں. اس لیے روحانی علاج میں بھی میں کیا، میرے علاوہ بہت سے جو پڑھے لکھے اسکالرز ہیں یا پڑھے لکھے علماء حضرات ہیں، وہ روحانی علاج میں بیری کے پتوں کے پانی کا غسل کا کہتے ہیں کہ آپ بیری کے پتوں کے پانی سے غسل کریں. اس کے علاوہ پینے کے لیے میں آپ کو پانی دے رہا ہوں، آب زمزم ہے، اور 3-4 مقدس مقامات کا پانی ہے، میں وہ پینے کے لیے دیتا ہوں. اور سیب کے سرکے کی ویسے بڑی افادیت ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ تو میں کوئی ریمیڈی کسی کو دیتا ہی نہیں نا، تو پھر اس سے تو جادو ثابت ہی نہیں ہوتا. جادو میں ثابت ہوگا جی میں آپ کے کہوں جی آپ الو کا خون لے ہیں، الو لے ہیں، وہ گدڑ سنگی جادو میں نہیں یوز ہوتی. آپ وہ لے ہیں جی بغیر چھری لگے بکرے کا دل، بکری کی سیری لے ہیں. بہت سی گندی اور ناپاک چیزیں جو جادو میں یوز ہوتی ہیں، جو خلاف شریعت ہے، خلاف انسانیت ہے. اس کی آپ کو لاجک نہیں ملے گی، فطرت میں کوئی چیز نہیں ایسی ہوگی، وہ تمام جادو میں یوز ہوتی ہیں. میں آپ کو ایگزامپل دے دوں، آپ نے اگر ہارر موویز دیکھنے کا اتفاق ہو تو ایک ٹرکش ایک سیریز ہے سجین، وہ آپ دیکھیں. اس کے دوسرے کے تیسرے پارٹ میں ایک فلم میں دکھایا گیا ہے کہ وہ عورت اپنے کزن سے شادی کرنا چاہتی ہے، لیکن کزن اس کا شادی شدہ ہوتا ہے. تو اس کی بیوی کو مروانے کے لیے، رستے سے ہٹانے کے لیے وہ اپنے کزن پہ جادو کرتی ہے، لیکن وہ کزن کی بیٹی پہ جاتا ہے اور وہ اسی نسل کی ہوتی ہے. وہ اثر الٹا واپس لڑکی پہ اثر کرتا ہے. اب آپ اس میں جادو کا طریقہ دیکھیں کیا ہے، اس نے قرآن پاک کی وہ بے حرمتی کی ہے، دکھایا گیا نا، بیسیکلی وہ کر نہیں رہا ہوتا، نعوذ باللہ من ذالک، وہ دکھایا گیا کہ قرآن پاک کی وہ کیسے بے حرمتی کر رہا ہے. اور ایک شیطان ہے خاص طور پہ جو قرآن پاک کی بے حرمتی سے خوش ہوتا ہے اور وہ اس کام پہ مامور ہوتا ہے اور بندے کی جان لے لیتا ہے. اس میں اس لڑکی کی جان چلی گئی جو جادو کروا رہی ہوتی ہے، کیونکہ وہ جو جادو ہے وہ سیدھا شیطانی چکر، شیطان کی طاقت حاصل. میں تو جادو کرنے والے کرانے والے پہ لعنت بھیجتا ہوں، اللہ اس کو غرق کرے، نصف و نابود کرے، اس کی دنیا آخرت تباہ و برباد کرے. اور اس کی ہوتی ہے کالے جادو میں صرف 2.5 لفظ ہیں. ہاروت اور ماروت نے کہا ہے لوگوں کو کہ نہ سیکھو، آزمائش ہے. لوگوں نے ضد کر کے سیکھنا شروع کیا، وہ چلتا آ رہا ہے. جو وہ 2.5 لفظ سیکھتا ہے اس کا دنیا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، وہ غرق ہوتا ہے، تباہ و برباد ہوتا ہے. اور کالے جادو کرنے والے، ان کا اٹھنا بیٹھنا تمام غیر اسلامی بدبودار گندا ہوتا ہے. میرے آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے غلاف کعبہ، غلاف روزہ رسول لگا ہوا ہے، تو کالے جادو والے چیزیں تو نہیں رکھتے، وہ تو اللہ کے دشمن ہے نا، وہ تو شیطان کے وہ ہیں، ہواری ہیں، انہوں نے شیطان سے ہاتھ ملایا ہوا ہے. تو پھر اچھا جن دوست بھی ہیں، ہاں جی، جن دشمن بھی ہیں، نیک بھی ہیں، بد بھی ہیں. ہاں جی. تو پھر آپ نے تو جن دیکھے ہوں گے؟ دیکھے، بڑی دفعہ دیکھے. کہاں دیکھے؟ ایک دفعہ دیکھے تو میں نے اپنی بڑی جگہ پہ، لیکن جو میں نے تصویریں یا کیپچر کی ہیں دوستوں کو ساتھ دکھایا، وہ
ایک دو سوسائٹیز میں درختوں وغیرہ کی تصویروں میں دکھائے. خود بھی دیکھتے رہے خود بھی دیکھتے رہے. کیا ہوتا ہے ان میں؟ ڈر لگتا ہے؟ دیکھیں ڈر جو ہے نا، ڈر کوئی باہر کی چیز نہیں آپ پہ پیدا کرتی ہے، آپ کے اندر کا اپنا ہمزاد پیدا کرتا ہے ڈر، آپ کے اندر کا شیطان. میں سوال یہ ہے کہ جن ایک انسانی جبلت سے بہت باہر ہے. ہاں جی. جیسے بے شمار چیزیں ہیں قرآن کی آیت میں، مثال کے طور پہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو شہید ہیں ہاں جی، ان کو تم مردہ نہ کہو، یہ زندہ ہیں، ان کو رزق اور ہر چیز معاملہ اللہ کے پاس اس کے سارے معاملات ہیں، لیکن یہ تمہاری عقل سے ماورا ہیں. بالکل. اس طریقے سے جو ہمارے پیرالل جو بینگز چل رہی ہیں جن کو ہم جن کہہ رہے ہیں، تو جن یقیناً ہیں، ہمارا ایمان ہے، لیکن میں اس کو دیکھ سکتا ہوں، اس سے بات کر سکتا ہوں، یہ بات عقل میں نہیں آتی. یہ چیز اللہ نے انسان کی جبلت میں نہیں رکھی. یہ اس بلٹن ہماری یہ جو بیسک ان پٹ آؤٹ پٹ جو ہمارا سسٹم اللہ نے بنایا ہے انسان کا، وہ جن اس کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں ہے کہ میری آنکھ اس کو دیکھ سکے یا میں اس کی آواز سن سکوں یا ان سے بات کر سکے. روایات میں ہے کہ انسان کی آنکھ کے آگے اللہ نے پردہ رکھا، اگر وہ پردہ ہٹا دیا جائے جن کا مطلب ہی پردہ ہے. جن نام لفظ میں آپ کو پہلے روایت سناتا ہوں پھر جن کے مطلب آتا ہوں. روایت ہے کہ اگر آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا جائے تو جنات چونٹیوں کی تعداد میں آپ کو نظر آئے. ٹھیک ہے. اور جن لفظ نکلے اجنہ سے، اجنہ اس کا مطلب ہے آنکھوں سے اوجل، خوف زدہ، خوفناک، بھیانک. اس کے الگ الگ معنی الگ الگ زبانوں میں. اب جب آپ نے خود کہہ دیا کہ پردہ ہٹا دیا جائے تو پردہ ہے. ہاں جی، پردہ ہے. اب ہم اس کو دیکھ ہی نہیں سکتے. لیکن کچھ جگہوں پہ یہ اپنی موجودگی کا خود بھی اظہار کرواتے ہیں. کچھ جگہوں پہ جیسے میں نے آپ کو مثال دی کہ اگر کسی کے گھر میں جادو سے جنات بھیجے گئے ہیں تو وہ شرارتیں کر کے اپنے وجود کا اظہار کرواتے ہیں. اب آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. کبھی آپ نے ایک سنا ہو کہ آپ کے خاندان میں بڑی بزرگ عورت ہو تو وہ جوان لڑکیوں کو شیشہ دیکھنے سے منع کرتی ہیں. کبھی اس وجہ کا پوچھا ہے آپ نے کیوں ہے؟ کیوں یہ وجہ کیوں منع کرتے ہیں شیشہ دیکھنے سے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیشہ دیکھنے سے زیادہ آپ کا جو اپنا ہمزاد ہے وہ آپ کے ساتھ وہ انٹریکشن میں آ جاتا ہے اور وہ آپ کے لیے نفس حاوی ہو جاتا ہے. وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے، وہ آپ کے لیے اذیت ناک ہے، آپ کی زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے. اس لیے لڑکیوں کو منع کیا جاتا ہے زیادہ شیشہ دیکھنے سے. اور لڑکیاں ہی کیوں؟ کل کسی جگہ پہ بحث ہو رہی تھی کہ جی ہر چیز میں عورت ذات کو کیوں پوائنٹ آؤٹ کیا گیا، مرد کیوں نہیں؟ عورت ہی کیوں شیطان کا ہتھیار ہے. دیکھیں عورت جو ہے نا، اللہ نے ایک نظام بنا دیا مرد اور عورت کا. اب اللہ کی کچھ چیزوں میں مصلحت ہے، ٹھیک ہے، اور شیطان کی یہ فطرت ہے، وہ مرد بھی اور عورت بھی ہے. وہ اپنا روح بدل کے اپنے ساتھ ہی ہم بستری کرتا ہے، اپنے ساتھ ہی سیکس کرتا ہے. یہ ابلیس کی فطرت ہے. ابلیس کا آپ جسم دیکھیں آدھا عورت کا اور آدھا مرد کا، اس کی فطرت ہی ہے. اور جنات کی شکل جیسے آپ نے کہا خوف آتا ہے، ان کی شکل انسانوں اور جانوروں کے بڑے مشابہ ہوتی ہے، ان کے جسم کا وجود. جو جادو کر رہے ہیں، جو شیطان کے پیروکار ہیں، جو شیطان کی اللہ معاف کرے اس کی عبادت کر رہے ہیں یا پوجا کر رہے ہیں یا اس کا قرب حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، اور شیطان دیتا بھی ہے. ہاں جی بالکل. تو ان کے ہاتھوں میں ان کے موکل ہیں، جنات ان کے انڈر کنٹرول ہیں. اور آپ اگر رحمان کا کام کر رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آپ کے موکل نہیں بنتے. میرے موکل نہیں نہ بنتے، میں کیوں کہ میرے ہیں، وہ تو اللہ کے کلام کے ہیں. دیکھیں جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ جادو ہوتا ہے کسی شیطانی مخلوق کو امپلیمنٹ کرنے سے، کسی جگہ پہ اس کی ڈیوٹی لگانے سے، مامور کرنے سے. اسی طرح اللہ کے کلام کی فضیلت ہے. روایات میں رات کو سونے سے پہلے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے اپنے اوپر دم کر کے آپ سوئیں تو 50,000 یا 5 لاکھ فگر میں اختلافات ہیں الگ الگ کتابوں میں، ملائکہ آپ کی حفاظت کرتے ہیں. موکلات جو ہیں وہ اس کلام کے، قرآن پاک کے، میرے نہیں ہیں. اسم اعظم آپ کے پاس ہے؟ میرے پاس نہیں اسم اعظم، میرے پاس کچھ نہیں ہے. میں تو سیدھا قرآن پاک پڑھنے کا کہتا ہوں، سیدھا 11 رکعت تہجد کی نماز پڑھنے کا کہتا ہوں. جو بندہ 11 رکعت تہجد پڑھتا ہے اس پہ جادو نہیں ہوتا. یہ میرا چیلنج ہے. بندہ کہہ دے آگے کہ جی میں 1 سال سے یا 1 مہینے جن حاضر کر لیتے ہیں آپ؟ میں نہیں جن حاضر کر سکتا. تو طاقت نہیں ہے اللہ کے کلام؟ اللہ کے کلام میں طاقت ہے. میں کچھ پڑھ کے جن بلاؤں؟ اللہ نے کہا ہے جن بلاؤ، اللہ نے تو منع کیا ان کاموں سے. میں آپ کو 36 مثالیں دے دوں جہاں پہ جنات سے مدد لینے سے منع کیا گیا، شرعی طور پہ بھی چاہے آپ کا کوئی جائز کام بھی ہے، منع کیا گیا. میں کیوں لوں جن سے مدد؟ میں کیوں بلاؤں جن؟ میں نہیں بلاتا جنات کو. 3600 طریقے مجھے پتا ہے. جو آپ چیلنج کی بات کر رہے ہیں، میرا دعویٰ یہ نہیں کہ میرے پاس جن ہے اور میں جیب سے نکال کے دکھا دوں گا، ایسا نہیں ہے. جو لوگ اصل میں جنات کا انکار کرتے ہیں وہ اصل میں قرآن کے منکر ہیں. مسلمان ہو کے آپ جنات کا انکار نہ کریں، میری آپ سے ریکویسٹ ہے. اور جادو کا بھی سب کچھ قرآن پاک میں لکھا ہے. قرآن پاک کو خدا را اردو میں پڑھیں، ٹھیک ہے، آپ کو سمجھ آئے گا. اچھا اب جو اس کا انکار کر رہا ہے میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ ہاں بھائی اس کا انکار نہ کرو. اگر انکار کرنا ہے میں چیلنج کرتا ہوں، میں ثابت کرتا ہوں کہ ہاں بھائی یہ طریقہ کار ہے، اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں. جو ہمارے گھریلو مسائل ہوتے ہیں، گھر کی کہانی ہے، نفسیاتی مسائل کو ہم جن کا سایہ کہہ دیتے ہیں.
وہ میں نے آپ کو بتا دیا, آپ کنکلوڈ کر لیں خود ہی. یعنی اب ان کے لیے کیا پیغام ہے کہ کوئی شخص جو اپنے بچوں کی وجہ سے پریشان ہے, یا کوئی خاتون ہے یا کوئی لڑکی ہے, کہ یار ان کو کلیئر کیسے ہوگا کہ یہ نفسیاتی مسئلہ ہے یا جن کا؟ ایک لائن میں میں آپ کو بتاتا ہوں. بچوں کے ساتھ جو ہے نا, چھوٹے بچے اکثر مائیں کسی کے پریشان ہاتھ ہوتی پاؤں ہیں. مڑ جاتے میں ہیں, بتاتا چیخیں ہوں, مارتا ہے, بچے رات کو سوتے ہوئے ڈر جاتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ مائیں بچوں کو سیری لیک کھلائیں یا کچھ کھلائیں, دودھ پلائیں تو منہ نہیں صاف کرتی, رات کو ایسے سلا دیتی ہیں. روایات میں شیاطین جنات بچوں کے منہ پہ منہ مارتے ہیں, اس وجہ سے بچے رات کو چیختے ہوئے بیدار ہوتے ہیں اور ماں باپ کو سمجھ نہیں آتی اس کو ہوا کیا ہے. تو ایسے بچوں کا آپ رات کو سونے سے پہلے منہ صاف کریں. اور دوسرا, میں نے آپ کو سورہ اخلاص کا اظہار بتا دیا, 3 بار پڑھ کے پھونک مار کے بچوں کو سلا دیں. دوسرا, اگر آپ کے گھر میں ایسے کوئی معاملہ شروع ہو گئے پیرانورمل ایکٹیویٹیز, تو صبح دوپہر شام گھر کے کھڑکیاں دروازے کھولیں, الماریاں کھولیں, پردے ہٹا کے بلند آواز میں سورہ رحمان لگائیں, آپ کے گھر میں اس کی آواز گونجے. دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ عام پانی لے لیں یا آب زمزم لے لیں, اس کے اوپر آپ نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کو 11 بار پڑھ کے اس پانی کو دیواروں میں اوپر چھڑکنا, نیچے نہیں, آپ کے پاؤں کے نیچے نہ آئے وہ پانی, بے ادبی نہ ہو, اس کو دیواروں پہ چھڑکیں. ٹھیک ہے. تیسرا کام آپ یہ کریں کہ زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کریں, اور صدقہ جو ہے نا وہ زیادہ بہتر یہ ہے کہ یا تو گندم کا دے لیں یا گوشت کا دیں. آپ صدقہ گوشت کا, اور گوشت کا صدقہ یا کسی بھی قسم کا صدقہ کبھی بھی دیں تو وہ انسانوں کو دیں, جانوروں میں کیڑے مکوڑوں کو نہ دیں. لوگ یہ بھی غلط کام کرتے ہیں. اکثر آپ کینال روڈ پہ سفر کریں یا دریا کو ہی کراس کر رہے ہو تو آپ کو لوگ نظر آئیں گے 10 روپے کا یا 20 روپے کا کلیجی ففرے کا شاپر دیتے ہیں, جی ہاتھ لگا کے پھینک دینا, وہ غلط ہے. وہ صدقہ آپ کے گلے پڑ جاتا ہے. اچھا, اس کی وجہ کیا ہے؟ فار ایگزامپل, آپ نے گزرتے ہوئے نہر پہ 20 روپے کا گوشت لے کے ہاتھ لگا کے پھینک دیا درخت کے پاس, آپ کو نہیں پتا اس درخت کے پاس کون سی شیطانی مخلوق تھی, آپ نے تو اس کو دانہ ڈال دیا نا, وہ اور دانے کے لیے آپ کے پیچھے آ جائے گی. اچھا, اس کا بھی احتیاط کیا. ہاں جی, اس کا بھی احتیاط کیا جائے. صدقہ جب آپ کے ساتھ بہت سارے لوگ جڑے جنہوں نے علاج کروایا, جنہوں نے آپ جو یقین رکھے تھے کہ یار یہ شخص ہمارا علاج کرے گا, کوئی ایک آدھی مثال یہ ہے کہ پچھلے سال دبئی سے ایک لڑکی آئی میرے پاس, غزالہ خان, اس نے اپنا انٹرویو دیا, ویڈیو. 7 سال سے اس کے ساتھ جنات سیکس کرتے تھے, اور وہ جنات اس کے باپ کے پاس, ان کے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی تھی. نہیں تو وہ نفسیاتی مسئلہ بھی تو ہو سکتا ہے. نفسیاتی مسئلہ نہیں تھا نا. نفسیاتی مسئلہ آپ کو یہ تو نہیں محسوس ہوگا آپ کے ساتھ کوئی انٹرکورس کر رہا ہے, تو دماغی مسئلہ, دماغ نہیں. جیسے عورت مرد کے ساتھ سیکس کرتے فیل کرتی ہے, ویسے ایک جن کے ساتھ سیکس کرنے میں فیل کرتی ہے. یہ کتابوں میں لکھا ہے, احادیث ہیں, اس پہ روایات ہیں. جن کے سیکس کرنے کی نشانی ہے آپ کے شرمگاہ میں آپ کو آگ لگی محسوس ہوگی, آپ کے جسم پہ نیل پڑ جائیں گے. اچھا, ہاں جی, اور آپ کی ہڈیوں میں درد ہوگا اور آپ بے ہوش ہو جائیں گے. یہ جن کے سیکس کرنے کی نشانی ہے. یہ ایک عام عورت اگر مرد کے ساتھ سیکس کرے تب تو نہیں ہوتا. یا اگر آپ کہہ رہے ہیں جی آپ کے ذہن کا خلل ہے, تو ذہن کے خلل میں بندہ ایسا بے ہوش تو نہیں ہو جاتا کہ آپ انٹرکورس بھی کر رہے ہیں, پورا فزیکل سیکس ہو رہا ہے. جو بہت زیادہ ڈپریشن میں ہے, یا کوئی لڑکی ہے, یا چاہے وہ کنواری ہے, پینک اٹیکس کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا. بالکل مجھے کس حد تک حالت غیر ہو جاتی ہے, وہ بالکل مجھے پتا ہے. پینک اٹیکس ہونا ایک الگ چیز ہے, اور سیکس کسی کے ساتھ ہونا وہ الگ چیز ہے. جیسے کہ مرد عورت کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے, ویسے جنات بھی عورتوں کے ساتھ کرتے ہیں, اور مردوں کے ساتھ بھی شیطان جننیاں کرتی ہیں. یہ صرف عورتوں کے ساتھ نہیں, مردوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. میرے پاس ایسے بھی کیسز ہیں کہ مردوں کے ساتھ بھی سیکس کرتی ہیں شیاطین جنات. تو آپ نے کیسے ہینڈل کیا ان کو؟ پھر یہی ریمیڈیز جو ہے, باقی یہ طریقہ کار جو آپ کو بتایا, لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کو عبادات کی طرف آنا پڑتا ہے. جو, اور ایک اور چیز بتا دوں, روحانی علاج تب ہوتا ہے جب مریض کی آپ کے ساتھ کوآرڈینیشن ہو, جب وہ آپ کا ساتھ دے. جادو اس کی کوآرڈینیشن کے بغیر بھی ہو سکتا ہے. اب آپ میرے پاس آئے نا اپنا روحانی علاج کروانے کہ جی میں آپ سے کچھ نہیں لوں گا, میرا یا آپ نہیں آئے, فار ایگزامپل آپ کا بھائی آ گیا, جی میرا بھائی کامران ہے, اس پہ جادو ہے, اس کا علاج کرنا, اس کو پتہ نہ چلے, میں نہیں کر سکتا معذرت کے ساتھ. مجھے آپ کی ول پاور چاہیے, آپ کا ایمان مضبوط ہوتا چاہیے, آپ کے اندر جو خامیاں برائیاں آپ ان کو ختم کریں, اور جو ریمیڈیز جو طریقہ کار بتاؤں گا ان سب کو آپ کو امپلیمنٹ کرنا ہوگا, تب میں آپ کا علاج کر سکتا ہوں, سپورٹ کر سکتا ہوں, بس ادروائز میں نہیں کر سکتا. لیں جی ناظرین, آپ نے گفتگو سن لی ہے. سب سے بنیادی مسئلہ, اگر آپ نفسیاتی مسائل کا شکار ہیں, یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ پہ جن کا سایہ ہے, جادو کر دیا گیا ہے, تو وہ تمام تر گفتگو آپ نے سن لی ہے. کنکلوژن صرف یہی ہے میری طرف سے کہ آپ اپنے بدن کو, اپنی سوچ کو مثبت رکھیں, بدن کو صاف رکھیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام دن میں اس کا ذکر اذکار کریں, نبی کے جو طریقے ہیں, صحابہ کی جو سنتیں ہیں, جو ان کے عمل ہیں, وہ اپنی زندگی میں اس کا حصہ بنائیں. ایک چیز, اور خدا نخواستہ آپ پر کسی کا جادو ہو بھی جاتا ہے, تب آپ اگر کسی ایسے پڑھے لکھے شخص کے ساتھ ضرور ڈسکس کر لیں, بجائے اس کے کہ آپ ایسے عاملوں کے پاس جائیں
جو آپ کو دوسری راہوں پر لگا دے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کی اس سے عزتیں بھی محفوظ نہ ہوں۔ تو اسی بات سے ہمیں دیجیے اجازت۔ فاروق صاحب ہیں، لاہور کے رہائشی ہیں، یہ اس طرح کے علاج وغیرہ کرتے ہیں جن لوگوں پر جادو ہو جاتا ہے، یا جو لوگ سائیکلوجیکل بہت ڈسٹرب ہوں وہ بھی ان سے رابطہ کرتے ہیں۔ اگر آپ نے بھی کوئی مشورہ لینا ہو، اس طرح کی کوئی بات آپ گھر کو ڈسٹرب کر رہی ہے، آپ کی زندگی کو پریشان کر چکی ہو، تو وہ بھی آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔